بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن 20 جمادی الثانی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بعد سعادت کا دن ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ زہرا شاعر فرماتی ہیں، زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے، زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے، وہ خود امام نہیں امامت کو ناز ہے، ان کے ہر ایک قیام پہ قدرت کو ناز ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ بچپن میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں بچپن کے وہ آثار ہی نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے ہیں۔ ام سلمہ سے کہا گیا کہ فاطمہ کو اصول تہذیب سکھائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں، میں تو خود اس کم سن بچی سے تعلیم اصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی گوبر بھری پشت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ دی۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو خبر ملی، آپ دوڑی ہوئی آئیں اور پشت رسالت سے اوجڑی ہٹا دی اور پشت مبارک کو پانی سے دھو دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی ایک دن یہ دشمن بھی مغلوب ہوں گے اور خدا میرے دین کو انتہائی بلندی عطا کرے گا۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کسی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں اور کپڑے پہننے لگیں تو پتہ چلا کہ جناب سیدہ کے لیے کپڑے نہیں ہیں، یعنی نئے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں اسی تردد میں تھی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا، عرض کی مادر گرامی میں پرانے ہی کپڑوں میں چلوں گی، کیونکہ بابا جان فرمایا کرتے ہیں مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا سارا بچپن فقر و فاقہ اور تنگی و مصائب میں گزرا۔ آپ کی والدہ جناب خدیجہ الکبریٰ تھیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو 5 سال ماں کی آغوش نصیب رہی۔ جناب خدیجہ کی علالت سے جناب سیدہ کو بے حد رنج ہوا۔ آپ ان کی تیمارداری میں شب و روز لگی رہتی تھیں اور ان کے چہرے پر نظر جمائی انہی کو دیکھا کرتی تھیں۔ ماں کا چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئیں، ماں کی شکل پجمردہ دیکھی رنجیدہ ہو گئیں۔ ابھی تک کی گفتگو سے ہم سیکھتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی تو شادی کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کاج کی تقسیم اس طرح کی کہ جو کام جس کام کا تعلق بھی گھر کے اندر سے ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سپرد ہیں، اور جن کاموں کا تعلق گھر سے باہر جانے سے ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے سپرد ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نظام عمل شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، یہ سب کام اور اکیلی سیدہ عالم، لیکن کبھی تیوری پر بل نہ آئے۔ پھر جب 7 ہجری میں پیغمبر خدا نے ایک خادمہ عطا کی جو فضہ کے نام سے مشہور ہیں، تو رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق سیدہ عالم فضہ کے ساتھ ایک کنیز کا سا نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق کار جیسا برتاؤ کرتی تھی، اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھی اور ایک دن فضہ سے کام لیتی تھی، اور اس طرح خادمہ کو خادمہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی تھی۔ دراصل یہ مساوات محمدی کی اعلیٰ مثال ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کام والی خادمہ سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور پردہ، آپ نے عورتوں کی معراج پردہ داری کو بتایا ہے اور خود بھی ہمیشہ اس پر بڑی پابندی سے عمل کرتی رہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر سوال پیش فرما دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ یہ بات سیدہ سلام اللہ علیہا تک پہنچی تو آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ بات ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، کیوں نہ ہو، فاطمہ میرا ہی ایک جزو ہے۔ ایک اور روایت ہے، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کس وقت عورت خدا کے زیادہ نزدیک ہوتی ہے؟ اصحاب جواب نہ دے سکے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے یہ سنا تو عرض کیا، عورت سب سے زیادہ خدا کے نزدیک اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر ہو اور گھر سے باہر نہ نکلے۔ حضرت نے فرمایا، بے شک فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ عورتوں کا جوہر ذاتی شوہر کی خدمت اور امور خانہ داری میں کمال حاصل کرنا ہے۔ فاطمہ زہرا نے علی علیہ السلام کی ایسی خدمت کی کہ مشکل سے اس کی مثال مل سکے گی۔ ہر مصیبت اور تکلیف میں فرما برداری پر نظر رکھی۔ امور خانہ داری میں سیدہ
آپ اپنی نظیر تھیں۔ 7 ہجری تک آپ کے پاس کوئی کنیز نہ تھی۔ کنیز نہ ہونے کی صورت میں گھر کا سارا کام خود کرتی تھیں، جھاڑو دیتی، پانی بھرتی، چکی پیستی، آٹا چھانتی، آٹا گوندتی، تنور روشن کر کے روٹی پکاتی تھیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ عورت اگر خامند کا حق ادا نہیں کرتی تو سمجھ لینا چاہیے وہ اللہ کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کریں۔ کتاب ریاحین و شریعہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بیمار پڑیں تو حضرت علی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کچھ کھانے کو دل چاہتا ہو تو بتاؤ۔ جناب سیدہ نے عرض کی کہ کسی چیز کو دل نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے اصرار کیا تو عرض کی میرے پدر بزرگوار نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے آپ اسے پورا نہ کر سکیں تو آپ کو رنج ہو، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔ علی علیہ السلام نے جب قسم دی تو انار کا ذکر کیا۔ یہ تاریخ کا ایک مسلمہ امر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ میں کبھی کسی بات پر اختلاف نہیں ہوا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار زندگی دونوں نے گزاری۔ ساس بہو کے تعلقات۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کے وقت جناب فاطمہ بنت اسد زندہ تھیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ایسا دستور اور رویہ اختیار کیا کہ کبھی بھی تعلقات میں کشیدگی پیدا نہ ہونے پائی۔ فاطمہ بنت اسد کے سپرد اعزاء و اقربا کی ملاقات، خوشی اور غمی میں شرکت وغیرہ قرار دیا اور اپنے ذمہ امور خانہ داری مثلا چکی پیسنا، روٹی پکانا وغیرہ رکھ لیا۔ تاریخ میں ان دونوں کی باہمی کشیدگی کا سراغ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پر چل سکیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مدد نصیب کرے کہ وہ ہماری ہر مشکل میں مدد فرمائیں اور آخرت میں ہماری شفاعت فرمائیں۔ اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں حامی و ناصر ہو آپ کا۔